خواتین و حضرات، سیاسی صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہم نے دعوت دے رکھی ہے حسن نثار صاحب کو۔ حسن نثار صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت رونق بخشی آپ نے آ کر، یوں لگ رہا ہے جیسے در و دیوار روشن ہو گئے۔ اب یہ سوال آپ سے کرنا کہ ملک کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، سیاست میں کیا ہے، کاؤنٹنگ کیا ہے، ادھر کتنے ہیں ادھر کتنے ہیں، یہ عبث ہے، بیکار ہے، کیونکہ بات اس سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب یہ بھی درست ہے کہ خان صاحب ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، خان صاحب کے ساتھ ہمدردیوں کا ایک طوفان ہے جو امڑ آیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ خان صاحب جب الیکشن میں جائیں گے تو اپنے اصل رنگ دکھائیں گے، یہ تو ہے آگے کی فیوچرسٹک بات۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ حماقتوں کا ایک طوفان تھا، ایک پنڈورا باکس تھا۔ آپ کے خیال میں 5-4 میجر حماقتیں کون سی ہیں جو خان صاحب نے کمٹ کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جرم نہیں، میں گناہ سمجھتا ہوں جو ان سے سرزد ہوا، ہوم ورک، کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ان کا ایک ساتھی جو رہ چکا ہے یا اب بھی ہے شاید مجھے، وہ ہیں ڈاکٹر عشرت حسین۔ ان کی کتاب کا نام ہے گورننگ دی انگورنیبل۔ وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اگر پورا پاکستان ہار لے کے میرے گھر کے باہر کہ آپ اقتدار سنبھال لو، رب العزت کی قسم، I swear upon my children and my honor، میں دھتکار دوں گا ان کو۔ ایک یہ، دوسرے ضرورت سے زیادہ اعتماد، پھر اڑتے تیر اور اپنے پیروں پہ کلہاڑیاں، اس کے بعد لالچ، دوسری طرف ہوس، خوف احتساب کا کہ اگر یہ بندہ کسی بھی وقت کہیں کو بریک تھرو کی سچویشن ہوگی تو ویل بی ڈومڈ فار ایور، ہمیشہ میں۔ یہ بے شمار فیکٹرز ہیں، یہ میں نے چند گنوائے ہیں۔ مطلب بریک تھرو کی یہ ذرا ایکسپلین۔ مثلاً 11th آور، جیسے یہ ان کے لوگ آج کل مثال دے رہے ہیں کہ وہ کیا ورلڈ کپ، یہ وہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی فلانا ہو جائے، ٹمکانا ہو جائے، اچھا امکان، احتساب کا خوف، چونکہ اس پہ مجھے قطعاً کوئی شک نہیں ہے، قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ میں یعنی شاید نہیں ہوں کسی چیز کا، لیکن پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ اس کو لوٹا گیا، ختم، لاش پڑی ہے نا جی۔ یہ بحث یہ ہے قاتل کون ہے، تو قاتل وہی ہیں جو اقتدار میں رہے۔ پاکستان مفلوج ہے، پاکستان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا گیا ہے اور اس کو قتل کرنے کے در پہ ہیں لوگ۔ دیکھیں، میں الیکشن سے پہلے ایک بات کرتا تھا، وہ یہ کہ بھائی اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے، اس کو ایلیٹ کہنا نہیں چاہیے۔ اشرافیہ تو بڑی بات ہوتی ہے، اشرافیہ تو اسلام میں بھی تھی، اشرافیہ ہر جگہ ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، وہ بزرگوں کی طرح ہوتے ہیں، ڈکیت نہیں ہوتے۔ پاکستان کا تو پرابلم ہی اور ہے، اس کی صورتحال ڈے 1 سے ہی۔ دیکھیں، میں یہ بات بھی اکثر کرتا ہوں کہ بنیادوں میں کیا ہے آپ کے، جعلی کلیم، جعلی ذاتیں، یہ آپ کی بنیاد ہے اس ملک کی۔ جعلی ذاتیں، جعلی ذاتیں، سید جتنا یہاں پایا جاتا ہے، میں کوئی 28 دفعہ تو سعودی عربیہ جا چکا ہوں گا، مجھے تو وہاں سید نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب کانٹرڈکشنز دیکھیں، مجھے عجیب لگتا ہے، کشمیر آپ کی شارگ ہے، مشرقی پاکستان آپ کی کون سی شریان تھی؟ وہ ایک غیر متنازع علاقہ تھا، وہ آپ نے گوا دیا، ایک متنازع علاقہ۔ اچھا، اسرائیل کو آپ تسلیم نہیں کریں، نہ کریں۔ اچھا، لوگوں کو پوائزن کر دیا ہے، لوگوں کو برین واش کیا ہوا ہے، وہ سمجھنے سوچنے کوئی تیار نہیں۔ مجھے آپ ایک بات سمجھا دیں، یہاں قابل آدمی بیٹھے ہیں، شکیل صاحب، مجھے سمجھائیں ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ہمارے ہاں فلسفہ اقتدار جتنا، شکیل صاحب میں نے پڑھا ہے، آپ مجھے کریکٹ کر دیں، کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے پیش کرتا ہے وہ اس منصب کے لیے سب سے نااہل آدمی، ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اٹس اے کنٹری فل آف کانٹرڈکشنز۔ اللاجیکل بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 18ویں، 20ویں، 22ویں گریڈ کا جو ٹیک ہوم ہے، پرکس پریولیجز کو چھوڑ دیں چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں رہ جاتی، ہوں بھی ان ٹرمز آف کیش میرے ساتھ بات کریں آپ، وہ کیسے بچے پڑھا لیتے ہیں؟ ایک ایس ایچ او ہے، اتھارٹی اتنی ہے، کانٹرڈکشنز ہیں یہ۔ ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو، اس کے بعد اس کا ٹیک ہوم دیکھو، وہ اگر حرام نہ کھائے تو کیا کھائے؟ ٹاپ ٹو ٹو آپ کا ریڈی والا بھی حرام کھا رہا ہے، اس کی وجہ ہے
اس کو رشوت دینی پڑتی کارپوریشن جی، میں جو جی، کوئی جی۔ بھی گاند بلا. اچھا چین ریئیکشن. وہ رشوت اس نے وصولنی ہے آپ سے, مجھ سے, ان سے. تو کوئی کل جسے کہتے ہیں نا, یہ محاورہ مجھے لگتا ہے بوگس, کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, اس کی تو کوئی نہ کوئی کل سیدھی ہوگی. اس اونٹ کی تو کوئی کل مجھے سیدھی نہیں دکھائی. مجھے کہتے ہیں جی کہ یہ سینک ہے, مجھے کہتے ہیں جی یہ مایوسی پھیلاتا ہے. جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیلاؤ. اب پورے ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا, وہ کہہ رہا ہے یار اس کے سارے مسلز ریپچرڈ, اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں, اس کا کوئی آرگن ٹھیک کام نہیں کر رہا. دعا کا ایک اصول ہے, کون سی دعا ہے جو آپ کو موت سے بچا لے گی؟ اس دعا کا میرٹ ہوتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں ریاست مدینہ کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ شاہ مدینہ کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے. ایک بات, وہاں کو تیل نکل آیا تھا, کوئی ہیرے جواہرات نکلے تھے, کوئی لوہا تانبا, کوئی چاندی, کو سونا نکلا تھا. ریاست مدینہ ہے کیا؟ حضور کے وصال تک ایک جنگ ہے جو بعد میں مسلمانوں نے, ٹرین بڑی اور طرح کی تھی تو جوتے نہیں تھے تو چیتھڑے لپیٹ کے پیروں کے تاکہ وہ نیچے سنگرے دے کاٹنا. یہ حال تھا. ہوا کیا تھا؟ معجزہ کیا ہے ریاست مدینہ کا؟ وہ خوشحالی بچے اسکول جا رہے ہیں؟ نہیں, انسان بنائے تھے, کنکروں کا ڈھیر تھا جس کو جواہرات میں تبدیل کر دیا گیا. جو دھوکہ دیتے تھے تو کتنا خوبصورت ہوتا تھا. جنگ میں جانے کے لیے بچے ہیں, وہ پبا پارک لوگ ہیں. حضور نے دیکھ لیا, یعنی آپ پہ یا دین پہ یا آپ کے نظریے پہ جان قربان کرنے کے لیے خدا کا خوف کرو. لک ایٹ یور اون ٹیم. مطلب ان اب میں وہ سے کہاں سے لاتا؟ ٹیم اس کے پاس نہیں تھی تو پھر بڑھ کے نہ مارے نا. یہ اس کی دوسری بڑی حماقت ہوگی. ایک نہیں, تو ہوم ورک پہلی نہیں بڑی کیا, ہوم ورک, کیونکہ ابھی آپ نے کچھ بتانا ہے, ٹائم ہمارا بڑی تیزی سے جا رہا ہے. دیکھیں پہلے دیکھیں, ایک تو ہوم ورک نہیں تھا. یہ بہت بھیانک جرم ہے. آپ کرتے ہو نا پروگرام؟ جی جی جی, ٹھیک ہے. ٹھیک. مجھے ذاتی طور پہ نہیں اس کا علم, ہماری ملاقات کم ہوتی ہے. میں نے لوگوں سے سنا ہے, جتنی محنت آپ کرتے ہو مجھے نہیں پتا, میں نتائج سے اندازہ لگا رہا ہوں. پاگلوں کی طرح کام کرنے والا آدمی. اچھا وہ بھائی, ایک پروگرام کو قبولیت اور مقبولیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے اگر ایک آدمی جان مارا ہے, تم 24-25 ان گورنیبل ملک سنبھالنے آ رہے ہو. اس نے اس ویکل پر شاید زیادہ تکیہ کر رکھا تھا جس پر بیٹھ کر وہ ایوان اقتدار میں داخل ہوا. یعنی ایک سپورٹ تھی اسٹیبلشمنٹ کی. اس کا شاید خیال یہ تھا کہ قدم قدم پر اسٹیبلشمنٹ وہ کام بھی کرے گی جو سیاستدانوں کے کرنے کا ہے, اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس نے, لیکن بہرحال ٹیم ورک, وہ اسے ٹیم ورک نہیں, آپ نا یو آر بینگ ویری کائنڈ. ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ متوجہ ہوئی اسٹیبلشمنٹ آفٹر سو مینی ایئرس. جب تک انہوں نے یہ محسوس نہیں کر لیا کہ یہ اس قابل ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو للو ہے, وہ صحت مند بچے کو گود لیتی ہے. جی جی جی, بڑے اسپارٹنز ہیں. ہاں اچھا, وہ اس وقت تک بھی کوئی تیاری نہیں. یار تم کر کہہ رہے ہو, اب کرے گا تیاری, یہ آپ مانیں یا نہ مانیں. اگر اللہ اس سے موقع دیتا ہے نا سٹرگل کا, کام کا. سچ پوچھیں تو عمران خان کی اصلی سٹرگل اصلی رستے پر اصلی ٹائم پہ آج شروع ہوگا. آئی ایگری ود یو. بالکل, یہ کرکس ہے پورے. یہ کبڑے کو لات راس آ گئی ہے اور یہ بہت پچھتائیں گے. یس, یہ جو گینگسٹرز, پولیٹیکل گینگسٹرز ہیں, یہ جائنٹ کو انلیش کر رہے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ایگزیکٹلی, یہ ہے وہ سلور لائننگ خواتین و حضرات جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا. اس کے اوپر گفتگو طویل کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہمارے پاس موضوع ہی یہی رہے گا. آپ فکر نہ کریں کہ آج ہم نے 10 منٹ کی اس گپ شپ سے جان چھڑا لی. سر آخری بات چلتے چلتے صرف انتہائی اختصار کے ساتھ, کہ پاکستان کی یہ قسمہ پرسی اتنا, مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اتنا زیادہ نیگیٹو, یہ آپ کے اپنے تاثرات ہیں, آپ کے اپنے خیالات ہیں. تو پاکستان کو ہاتھ حوالہ رکھتے ہوئے کوئی ہماری قسمہ پرسی میں کوئی کمی آئے گی, حالات بہتر ہوں گے؟ سادہ سی بات ہے. اس میں تو میری پریڈکشن کو دنیا چیلنج کوئی بھی نہیں کر سکتا. ڈپینڈز اپون یور پرفارمنس. میں تو ایک سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, شکیل صاحب آپ بھی بتائیں. 2 چیزیں ہوتی ہیں, ملک نام کوئی پہاڑوں, میدانوں, کھیتوں, کھلیانوں, دریاؤں, سمندروں, صحراؤں کا نہیں ہوتا, بندے ہوتے ہیں. ایک اشرافیہ ہوتی ہے, ایک عوام ہوتے ہیں. یہ دونوں جیسے انسان کے بچے بن جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا.
بچہ محنت شروع کرے گا, بندہ کہتا ہے کہ یار امکان ہے, امکان ہے. اٹ از $1 million question, I don't want to feel embarrassed tomorrow. اچھا یہ بتائیں کہ فوری طور پہ اب سپوز آج کاؤنٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے, کوئی کہیں سے نہیں آئے گا ریسکیو کرنے کے لیے, عمران کو فوری طور پہ وہ کیا ہے 4 کھیڑیاں 2 سوٹ 4 سوٹ لے کر فوراً گھر اپنے شفٹ ہو جائے, اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ فوراً تحریک کا اعلان کرے یا ذرا ٹھنڈا کر کے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس پہ غور و فکر اور سوچ بچار کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر آپ واقعی اسٹیٹسمن ہو, اگر آپ یہ جس طرح کے ہیں یہ سارے اسی طرح کے, تو یہ دیکھ لیں کہ ملک کا بنے گا کیا. بہت سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیں. ضرور ڈالیں, ناؤ از دا ٹائم اس کو کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے لیکن کھیلیں. انتشار بھی تو نہیں چاہیے نا. انتشار, ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں, یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ وہ ہو جائے جو پہلے کبھی نہیں ہوا, حالانکہ ہمارے ساتھ کیا نہیں ہو چکا. اور تصادم کے لیے صورتحال تیار ہے, جس دن تصادم کے رستے پہ ہم چل نکلے تو وہ ہو جائے گا جس کا خطرہ ہے. جی بالکل, اف یو نو واٹ آئی مین. جی بالکل.